الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. یہ سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کے اندر یہ چوتھے پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں. لن تنالوا البر، اس کے اندر جو مضامین پہلے سے چل رہے ہیں ان مضامین کے اندر جو بات چل رہی تھی وہ بنی اسرائیل کے اوپر اتمام حجت کے عنوان سے بات چل رہی تھی، اور بنی اسرائیل کے اندر خصوصاً نصارہ زیر بحث اور ان کے اندر جو پیغامات اور ارشادات قرآن کریم نے دیے تھے وہ ان کی جو وہ کارگزاریاں جو کہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی کہ ان کو جو حیثیت دی گئی تھی اس بات کی کہ گویا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور قائد کے اور بطور رہنما کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انبیاء کی سرپرستی کے اندر چنا تھا، اور جو ان کی اس کے اندر کارگزاریاں رہی تھی اس کے اوپر جو رد کیا تھا قرآن کریم، اور رد کرنے کے بعد میں اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہوا ہے کہ جس مضمون کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اصل اصول کیا ہے، ان کے جو خیالات تھے اپنے آپ کو لے کر کے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کہ ہم کو آگ کو دن چھوئی، اور ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک انتخابی حیثیت ہے، یعنی جو مقام ہم کو حاصل ہے وہ کسی قوم کو حاصل نہیں ہے. تو قرآن کریم نے ان کے اس خیال کے اوپر رد کیا ہے اس آیت سے. پہلے ان کی جو ان سے پہلی آیتوں کے اندر وہ بتایا تھا ان کی کیا کیا کارگزاریاں رہیں اور انہوں نے ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، ذمہ داری کے اندر ان کی طرف سے کیا انجام رہا، اس کے اوپر رد کرنے کے بعد میں یہاں پر حقیقت حال کا اظہار ہے. حقیقت حال یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ مضمون آیا تھا بنی اسرائیل کو ہی لے کر کے. وہاں بات یہ تھی کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. یہود بنی اسرائیل نے بنو اسماعیل کے اوپر جو رد کیا تھا اور ان کو جو ان سے جو محاجہ کیا تھا وہ اس بات پر کیا تھا کہ تم رخ کدھر کر رہے ہو. پہلے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کیا ہے اور تم رخ جو ہے وہاں سے ہٹا کر کے اب ادھر کر رہے ہو. تو قرآن کریم نے اس کے اوپر رد کیا اور یہ کہا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. فرما رہے ہیں کہ یہ بات نیکی نہیں ہے کہ تم رخ کدھر کرو گے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. کہ ایمان و اخلاق کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہونا یہ اصل نیکی ہے. نیکی بر کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ایفائے عہد کو پورا کرنا اور ادائے حقوق عہد، وعدے کو پورا کرنا اور حق کو ادا کرنا، یہ اس معنی میں آتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اصل جو ذمہ داری تھی وہ یہ ہے، یہ ذمہ داری اور یہ حق کا ادا کرنا نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر لڑو، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ ایمان اللہ پر لاؤ اور جو نبی آ گیا ہے اس کی بات کو مانو، اب جو بھی نبی ہے، اور مال خرچ کرو یعنی اخلاق کا اظہار کرو، لوگوں کے اندر ہمدردی کا اظہار کرو، لوگوں کے اوپر اپنی جان اور مال کو خرچ کرو. یہ بات کہی گئی. تو وہی قرآن کریم نے وہی مضمون پھر یہاں پر مختصر انداز میں ذکر کیا ہے. لن تنالوا البر حتى کہ ہرگز نہیں پا سکتے ہو تم بر کے معنی گویا کہ ان کے حقیقت حال کو سامنے رکھ کر کے
بنو اسماعیل سے خطاب ہے. ان کے اس حقیقت کو سامنے پہلے رکھ دیا تھا. اب یہاں سے بنو اسماعیل سے خطاب ہے کہ ہرگز نہیں پا سکتے ہو تم پھر کے معنی وہی جو وعدہ تم سے لیا ہے نبی نے. وہ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ آ رہا ہے آگے. اور وعدہ جو قرآن جو پہلے بھی شروع سے مضمون چلا ہوا آ رہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اب جو ہے تشکیل تمہاری ہے. اب نبی کے ساتھ میں شہادت کا قیام تمہارے ذریعے سے ہوگا. تو اب تمہاری حیثیت ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ تم بھی ایسے مت ہو جانا کہ ظاہری رسموں کے اوپر لڑنے لگو. ظاہری رسموں کے اوپر لڑنے لگو کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے. ہمارے کہ اصل وعدے کا پورا کرنا ظاہری رسموں کو اوپر لڑنا اور اس کو نافذ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل ایفائے عہد اور ادائے حقوق یہ ہے کہ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس کو خرچ کر دو جو اس سے تم محبت کرتے ہو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر مال کو خرچ کرو جس سے ان کو رغبت پیدا ہو تمہارے سے اور وہ تمہاری بات کو لیں. مما تحبون آگے فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ مضمون سیاق و سباق سے اس کی وضاحت ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. اب فرما رہے ہیں وہی بات کہ جو کہ بنی اسرائیل نے کچھ ظاہری رسومات کو اپنے اوپر ایسا لازم قرار دے دیا گیا تھا جو کہ بر کی اساس نہیں تھی. بر کی اساس تو قرآن نے طے کی ہے، ایمان باللہ اور اخلاق یعنی لوگوں کے اوپر خرچ. یہ تو ظاہری کچھ باتیں تھیں. ان میں بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کچھ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر اپنی محض طبیعت کی وجہ سے یا طبیعت کی ناگواری کی وجہ سے کچھ چیزوں کو وہ نہیں کھایا کرتے تھے یعقوب علیہ السلام. جیسا کہ اونٹ کے بارے میں ہے کہ اونٹ سے حضرت یعقوب علیہ السلام پرہیز کیا کرتے تھے اونٹ کو استعمال کرنے. انہوں نے نظر مان لی تھی کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. ان کو ایک بیماری تھی وہ جو روایت کے اندر ملتی ہے، یا وہ جو بھی تھی کوئی شکل تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے کسی طبیعت کی وجہ سے اونٹ کو انہوں نے اپنے اوپر گویا کہ نظر مان کر کے کہہ دیا تھا کہ میں اب اس کا استعمال نہیں کروں. تو یہ انہوں نے اپنے اوپر یہ چیز انہوں نے یعنی کہ ناجائز رکھی. تو اسی کو سامنے رکھ کر کے بنی اسرائیل نے بھی اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا. یعنی وہاں تو وجہ دوسری تھی طبیعت کی ناگواری، اور یہاں پر وجہ کیا تھی؟ انہوں نے مذہبی چیز کے اندر داخل کر دی. اور دوسری قسم وہ تھی جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کی تھی. وہ قسم یہ تھی کہ انہوں نے وہ چیزیں جو کہ حلال تھی اس کو بھی حرام کر دیا تھا. دوسری چیزیں وہ تھی جس کو جو حلال تھی اس کو حرام کر دیا تھا. تیسری کچھ وہ چیزیں حرام تھی بنی اسرائیل کے اندر جو ان کے پہلے لوگوں نے اپنے اوپر سوال کی زیادتی سے اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر لی تھی. جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، اس کے متعلق سوال کیا تھا کہ وہ کیسا ہو، بقرہ کے بارے میں ذبح کرنے کی بات تھی. ایسے ہی بہت سارے جانوروں کے بعد یہ سوالات زیادہ کیا کرتے تھے. تو اس سوالات کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں پہلے لوگوں پر ناجائز حرام کر دی گئی تھی وہ بعد والوں پر بھی حرام کر دی گئی. لیکن تینوں باتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ تینوں باتوں کے اندر نتیجہ وہی قرآن کریم کی پہلی آیت ہے کہ ظاہری رسمیں اور جو ظاہری چیز تھی ان کے اوپر اتنی شدت تھی کہ شدت کی وجہ سے ان کے اوپر یہ سب کیا ہوتی چلی گئی. تو اس کو قرآن کریم فرما رہا ہے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جس کو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے. اب یہاں پر ایک نشاندہی اور کہی جا رہی ہے. فرمائے جا رہے ہیں کہ تورات کے اندر تحریفیں کی گئی ہیں. تورات سے پہلے کچھ چیزیں یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، لیکن تورات کے آنے کے بعد میں ان لوگوں نے اپنے مفاد کی چیزوں کو جس سے فائدہ تھا ان چیزوں کو حلال اور جن سے نقصان تھا اس کو حرام.
من قبل ان تنزل التورات تو فاتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین. تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تورات کے اندر تو سارا مضمون اللہ نے واضح کر دیا ہے. قانون جو ضابطہ ہے تورات کے اندر قانون بیان کیا گیا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا سزا ہے، وہ ساری چیزیں. تو ان سے کہو کہ فاتوا بالتورات فاتلوها، کہ آپ تورات لے کر کے آؤ، فاتلوها، اور اس کو تلاوت کرو. تلاوت کا لفظ آئے گا قانوناً کسی لٹریچر کو پڑھنا. فاتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین، یعنی اس کے قانون کو پڑھیے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ اس کے اندر کوئی چیز خراب نہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی مرضی کی بنیاد پر یہ سارے کام کیے. فاتلوها ان کنتم صادقین. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، لیکن حقیقت کو قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ ان لوگوں نے افترا کیا. فمن افترى، پر جو شخص کے افترا کرے، افترا کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات یا کوئی پروپیگنڈا یا کوئی ترکیب یا کوئی پلاننگ کر رہا اپنی طرف سے. پر جو شخص کے گھڑے، جس شخص نے گھڑ لی اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد میں، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ کیا ہیں، ظالم ہیں. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم، تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ نے سچ کہی ہے بات، اللہ نے بات سچ کہی ہے. تو فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. حنیفا جو کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ بالکل یکسو تھے، اللہ کے حکم کو لے کر کے چلنے والے تھے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ وہ مشرک نہیں تھا. وما کان من المشرکین، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ مشرک تھے، کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وما کان من المشرکین. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور بے شک پہلا گھر جو کہ رکھا گیا ہے لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ، یقیناً للذی وہ ہے جو کہ مکہ میں ہے. یہاں سے قرآن کریم اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو کہ زمین کے اندر رکھا گیا ہے وہ مکہ ہی ہے. سب سے پہلا گھر جس کی حیثیت جو ہے مذہبی حیثیت تھی اور مکان کے اعتبار سے وہ بلکہ شاعر تھا، شاعر اسلام میں سے تھا، وہ مکہ ہی ہے. مکہ کی تاریخ کو لے کر کے جو مورخین نے بات لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اندر وہاں پر وہ آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے وہاں پر مطلب ماکانہ منہل وہ آئے اور ان کو وہیں پر آباد کیا. بنو اسماعیل کو وہاں آباد کیا اور بنو اسحاق کو لے کر کے گئے پھر فلسطین میں، پھر وہاں جا کر کے اچھا فلسطین کے اندر جو بیت المقدس بنا ہے وہ بنایا گیا داؤد علیہ السلام. اور داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر پوری کی ہے. ہیکل سلیمان کو کہا جاتا ہے. اس سے بہت وقت پہلے یہ مکہ کی تعمیر ہو گئی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر. کیونکہ اسماعیل اور اسحاق کے بعد میں یعقوب آئے ہیں، یعقوب کے بعد میں پھر ان کے اور دوسرے وہ حضرت یوسف آئے ہیں، ان کے بعد میں اور بادشاہ نبی آئے ہیں، پھر اس کے بعد میں داؤد آئے ہیں، داؤد علیہ موسیٰ آئے، بہت زمانے کے بعد میں موسیٰ آئے ہیں، پھر موسیٰ کے بعد میں حضرت ہارون ہے، ہارون کے بعد میں یوشع بن نون ہے، یوشع بن نون کے بعد میں پھر داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے جو کہ قرآن نے وہ جالوت کے واقعے میں وہ بیان کیا. داؤد علیہ السلام، پھر داؤد کے بعد میں سلیمان علیہ السلام نے وہ بیت المقدس کی تعمیر کی. تو یہ بہت زمانے کے بعد میں ہوا. تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ پہلا گھر جو کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے رکھا گیا تھا یہ گویا کہ ان کے اوپر رد ہے. رد کس کے اوپر ہے؟ بنو اسرائیل کے اوپر رد ہے کہ بھئی پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حیثیت دی ہے وہ مکان کی مبارک جگہ کی وہ مکہ ہے. اچھا بکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. بکہ عبرانی زبان کے اندر مکہ کو بکہ کہا جاتا ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اس بکہ کے اندر ان لوگوں نے تحریف کر دی. بنو اسرائیل نے تحریف یہ کری کہ بکہ کو بکا کہنے لگے. تو بکا کے معنی رونا یعنی کہ اس کا گھر ہی بدل دیا، اس کا نام ہی جگہ کا نام ہی بدل دیا.
जैसे कि मरवा को मुरैया कहा करते थे वो, और फिलिस्तीन के पास में कोई जगह थी वहां से उसको मुराद लिया करते थे। ऐसी मक्का को बक्का कहते थे। अब पुराने जमाने में बक्का को बुका से बोल दिया था, यानी कि रोने की जगह। वो है कि उन्होंने उससे मुराद बैतुल मक़दीस की वही दीवार, इस दीवार को कहते हैं कि ये रोने की दीवार है, जहाँ पर रोते वो एक दीवार बची है, वो उससे वो मुराद लेते हैं। तो वो तहरीफात हुई है सारी। कुरान करीम ने उसी लफ्ज की तस्वीर करके उसी लफ्ज को जिक्र किया। कुरान करीम ने उस लफ्ज की तस्वीर करके उसको जिक्र किया है। तो उसमें बात ये कही गई है, इन्ना अव्वल बैतुन बुनिया लिन्नास, बेशक पहला घर जो कि लोगों के लिए रखा गया है, लिल्लज़ी, यकीनन वही है जो कि पक्का है। इसलिए क्या वो है, क्या है, पक्का है। अच्छा, इसके बारे में बाद रिवायत से मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले ही उस खाने काबा को फरिश्तों ने बनाया, खाने काबा को बनाया था। उसके बारे में और रिवायत के अंदर भी ये बात मिलती है कि सबसे पहला जगह जहाँ से जमीन की बुनियाद पड़ी है वही मक्का है, और सेंटर भी दुनिया का वही है। देखा जाए तो आबादी का सेंटर वही मिलता है। बहरहाल कुरान करीम तो जियोग्राफिकल बात नहीं कर रहा है, वो तो बस उसकी बात कर रहा है कि वो इमाम हुज्जत कर रहा है उसके ऊपर, जो उन्होंने बैतुल मक़दीस को इतनी हैसियत दे दी थी कि उस हैसियत की वजह से उन्होंने नबी को भी एक तरफ रख दिया था, तो उसके ऊपर रद्द किया जा रहा है। तो कुरान फरमा रहा है कि मुबारक जो कि बाबरकत से मुराद ये है कि वहां पर अल्लाह ताला ने उस जगह को मुंतखब किया था कौमों की हिदायत के लिए। कौमों की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जगह का इंतखाब किया है, और उसमें गोया के आखिरी नबी को बतौर इमाम हुज्जत के मबूस किया जा रहा है कि वो सारी दुनिया के सामने इमाम हुज्जत करेंगे और इस बात को पूरी तौर से वाज़ेह करेंगे। बक्का मुबारक बहुदल लिल आलमीन, और हिदायत है लोगों के लिए। हिदायत का मतलब क्या है कि उस जगह को अल्लाह ने हिदायत की जगह बनाया, जैसे कि हज़रत नबी अकरम अलैहिस्सलाम को मबूस कर करके इसलिए मिस्दाक उसका होता है। ये आयातुम बय्यिनात, कि उसमें वाज़ेह निशानियां हैं। उसमें क्या है, वाज़ेह बय्यिनात, दलाइल वाज़ेह, तो उसमें वाज़ेह निशानियां हैं। वाज़ेह निशानियां हैं यानी खुली हुई निशानियां हैं। मकाम इब्राहिम, उसमें मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम वही जगह है जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। ये गोया के मकाम इब्राहिम का जिक्र करके इस बात की तरफ इशारा है कि ये बैतुल मक़दीस, बल्कि ये तो खाने काबा वो जगह है कि जहाँ पर बनी इसराइल के जो जद्द अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उन्होंने वहां पर इबादत की है। उन्होंने वहां पर इबादत की है, और गोया के उस जगह को मकाम इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है। उन्होंने इबादत वहां पर की है, मकाम इब्राहिम। वमन दखलहु काना आमिना, तो फरमा रहे उसकी बरकत का ठिकाना ये है कि जो उसके अंदर दाखिल होगा वो मामून हो जाता है। अरबों के अंदर होता ये था कि जंगों की बड़ी कशमकश रहा करती थी, लोग घबराया करते थे बाहर निकलने से, इस कदर आपस के अंदर बहस मुबास है और ये हालात रहते थे, बहुत मसला था। तो मकाम इब्राहिम का जिक्र करके वो अमन बना करके, यानी कि वो जगह की ऐसी हैसियत थी कि सबके नजदीक थी कि जब भी कोई वहां आता तो आकर कर सिक्योर हो जाता, महफूज हो जाता। तो अमन दखलहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह ही के लिए है लोगों, और अल्लाह के लिए है लोगों के ऊपर बैतुल्लाह का हज करना। अल्लाह के लिए यानी अल्लाह जो भी करेगा बैतुल्लाह का हज को अल्लाह के लिए ही। ये बात इसलिए कही गई है कि ये ख्याल ना रहे किसी के जहन में कि बैतुल्लाह की खाने मक्का की कोई हैसियत नहीं है, खाने काबा की। फरमा रहे कि जो खाने काबा का हज करेगा वो अल्लाह के लिए करेगा। अब यहाँ पर कुछ हुक्म भी साथ में दे दिया, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जो उसकी तरफ रास्ते की ताकत रखता हो। कुरान करीम ने हज की फरज़ियत के लिए ताबीर इस्तेमाल की है, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, तो उससे ये बात वाज़ेह होती है अच्छी तरीके से। ये बात इसके अंदर अच्छी तरीके से वाज़ेह हो जाती है कि मन इस्तताअ इलैहि सबीला की कैद से ये बात वाज़ेह हो रही है कि माल असल नहीं है हज की फरज़ियत के लिए, असल है वहां तक पहुंच, रसाई। तो रसाई कैसे होगी?
اب رسائی کے لیے کنوینس جو ہے، راستے کا سفر کا خرچ اور سفر کے جو ذرائع ہیں، گاڑیاں ہیں یا پھر اور دوسرے طریقے، جو بھی طریقے ہو سکتے ہوں، وہ طریقے پر اگر آدمی قادر ہے کہ ان طریقوں کو استعمال کر سکتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ہوگا تو حج ہوگا، پیسہ اصل نہیں ہے، وہاں تک رسائی اصل ہے۔ وہ کیسے بھی ہو جائے، وہ چاہے کوئی تمہیں ادھار دے دے پیسہ، چلو بھائی ٹھیک سے ادھار لے لو، رسائی ممکن ہوگی، یا کوئی تمہارے لیے راستے کا سفر کا طے کر دے، وہ بھی رسائی ممکن ہوگی۔ اگر رسائی ممکن ہو جاتی ہے، وہاں پر پہنچ، وہاں کی ریسیو ہونا، وہاں پر وہاں پہنچنا اگر آسان ہو جاتا ہے، آسان کا مطلب طاقت ہو جاتی ہے کہ وہاں پہنچ سکتا ہے، تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عنہ، اور جس نے کفر کر دیا اللہ تعالیٰ کا، گویا کہ بیت اللہ کے حج سے انکار کرنا یہ کفر کی علامت بنا دیا۔ کیوں؟ بنو اسرائیل زیر بحث، بنو اسرائیل زیر بحث ہے، ان لوگوں نے مکہ کی توہین کی ہے اور مکے کی کوئی حیثیت نہیں دی ہے، اس کے نام بدل دیا۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، دیکھو پھر وہ صاف صاف خطاب کر دیا ہے کہ اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب تم اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یا اہل کتاب لم تکفرون، اہل کتاب کہ تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ختم کرو، جیسے کہ نشانی ایک بیت اللہ کی، اللہ شہید، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس چیز کے اوپر جو تم کر رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھنا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، زبان کو توڑ مروڑ کر جو بات کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، کہ اس کو کسی کی خبر نہیں ہے، اللہ کو اس کی اطلاع ہے، اللہ کو اس کی سب بات کی خبر ہے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، پھر آگے دوبارہ لفظ قل اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اب اس کی وجہ ذکر کر دی ہے۔ یہ جو مقصد ہے ان کا، مکے کی حیثیت کو ختم کرنا اور مکہ کے نقش و قدم کو بالکل ختم کرنا، نشان کو ختم کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ اللہ کی عبادت، اللہ کے راستے سے رکیں۔ یا اہل الکتاب لم تصدون، اے اہل کتاب، صداد سب کے معنی ہے شکار کرنا، کہ کیوں شکار کرتے ہو اللہ کے راستے سے؟ گویا کہ تعبیر ہے، شکار کا مطلب یہ ہے کہ شکار جانور پر دھوکے سے کیا جاتا ہے، وہ جانور کہیں اور ہوتا ہے تو دھوکے سے پیچھے سے آگے سے تیر لگا دیا جاتا ہے جس سے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ دونوں یہی تعبیر مقصود تھی کہ تم دھوکے سے لوگوں کا شکار کر رہے ہو، ان کو حقیقت بات نہیں بتا رہے ہو، کیونکہ لوگ تم کو اہل علم سمجھتے ہیں، جو تم کہتے ہو وہ مان لیتے ہیں۔ لما تصدون عن سبیل اللہ، عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، کہ کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، تبغونها عوجا، تو تم تلاش کرتے ہو اس میں عوج، عوج کہتے ہیں ٹیڑھ کو، عوج کے معنی آتے ہیں حق سے منحرف ہونا، حق سے جھک۔ الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یہاں پر پیچھے والے سارے مضامین کو شروع کرنے کے بعد میں بات یہاں سے شروع کی جا رہی ہے کہ ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے ایک جماعت کی اہل کتاب کی، یردوکم بعد ایمان، کہ وہ تم کو پلٹا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ گویا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایمان کو لے کر کے یا اسلام کو لے کر کے اتنی نفرت ہے کہ یہ لوگ یہ سوچیں گے کہ تم بھی اس نظریے سے بالکل پیچھے ہو جاؤ، رسولکم بعد ایمانکم، یہ سوچیں گے کہ تم بالکل ایک طرف ہو جاؤ، رسولکم بعد ایمانکم وکیف تکفرون، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یعنی گویا کہ یہ حقیقت حال کا اظہار ہے، مسلمانوں کی جو حقیقت حال کی اس کا اظہار ہے، حقیقت حال کا اس طور پر اظہار ہے کہ تمہارے اندر تو ایمان بالکل رچ بس گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جب اندر آ جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات، نشانیاں، وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تمہارے اندر ایک رسول بھی ہے، یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنے کو، اعتصام، اور جو شخص کے مضبوطی سے پکڑ لے اللہ کو، فقط ہدیہ الی صراط المستقیم، تو تحقیق کی ہدایت دے دی گئی ہے صراط مستقیم کی۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ کہ اللہ کوئی شے نہیں ہے جس کو پکڑ لیا جائے، بلکہ اس کے احکامات کو
اور اس کے جو مضامین ہیں اس کو ماننا یہاں سے مراد ہے۔ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته۔ اب یہاں پر بات یہ کیونکہ مضمون قل اللہم مالک الملک سے شروع ہوا تھا، تزکیہ و تطہیر کا مضمون چل رہا ہے، مسلمانوں کی تزکیہ و تطہیر کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک مضمون یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اور اس کے حق بقدر، حق تقاتہ، یعنی کہ یہ ایک انسانوں سے ڈرنا ہوتا ہے، ایک اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ حق تقاتہ کو کہہ کر کے اس طرف اشارہ ہے، یعنی اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے وہ الگ ہے، انسانوں سے ڈرنے کا حق الگ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے سامنے ایک وہ ہے جو کہ یہود سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اور یا تمہارے سامنے باطل طاقتیں ہیں جو کہ میجورٹی کے اندر ہے۔ ایک تو ان کا خوف ہے کہ ان کے خوف کی وجہ سے تم دین سے ہٹ جاؤ، جیسے کہ پیچھے یہ ہے کہ تم مکیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کیونکہ میجورٹی بھی مسلمانوں کے خلاف تھی اور جو علم کا اسٹرکچر تھا وہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھا۔ جیسے میجورٹی تو مشرکین کی تھی جو اسلام کے خلاف تھا، اور علمی اسٹرکچر جو تھا وہ سارا کا سارا اہل کتاب کے پاس میں جو علم والے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ تو امی لوگ تھے۔ تو قرآن کریم انہیں دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ تمہارے سامنے جو ہے نا ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ کسی کا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور حق تقاتہ ہی کہہ کر کے اس کو ظاہر کر دیا کہ اس کا حق جو ہے ڈرنے کا وہ الگ ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ انسان اس کے حکم کے آگے سارے دنیا کے قانون سے لڑ جائے اس کے حکم کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرو تم سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ مطلب کیا ہے کہ تم اس اللہ کے خوف کے اوپر، ڈر کے اوپر اتنے جمو کہ یہ کوئی ایک دو دن کا کھیل نہیں ہے، بلکہ قیامت تک تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ایسے جمنا ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو تمام کے تمام، جمیعا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو تمام، مل کر کے، جمیعا کے معنی سب مل کر کے۔ یہاں پر اعتصام بحبل اللہ کا جو مسئلہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، یہاں پر حبل کے معنی رسی ہے، وہ ہے کہ رسی ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ہی رسی ہوتی ہے، اس کو سب آدمی جب ایک جگہ پکڑ لیتے ہیں تو گویا کہ ایک ہی سلسلے میں سب پھر گئے ہیں۔ جیسے کہ کوئی دھاگا ہو، اس کے اندر موتیاں پروتی گئی ہیں، اور موتی پرونے کے بعد میں سب ایک ہی جگہ پر ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے اور ایک کے ساتھ میں ایسے مضبوطی سے کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں پر وہی نظریہ اور وہی خیال کا پیش کرنا مقصد ہے، یہاں پر حبل ذکر کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسی جو ہوتی ہے وہ کسی تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے، رسی کہ دوسری جگہ باندھ دی جائے تو آدمی رسی پکڑ کر کے جاتا ہے۔ تو یہاں پر مضبوطی ہے، یعنی کہ یہاں پر اجتماعیت کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمت یاد کرو جو تمہارے پر ہوئی ہے جبکہ تم دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، یعنی کہ جب تم آپس کے اندر دشمن پر تھے، ایک دوسرے سے تم مخالفت کیا کرتے تھے، اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم یہ سوچتے تھے کہ کسی طریقے سے کسی دوسرے کو مار دیا جائے، اس کو تم اعداء فالف بین قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر التالیف کہتے ہیں، یعنی تمہارے دل کو نرم کیا۔ تالیف کے معنی آتے ہیں، تالیف کہتے ہیں یعنی کہ اللہ کا الف تالیف کے معنی لپیٹنے کے بھی آتے ہیں، یعنی کہ تمہارے دل کے اندر رحمت کو لپیٹ دیا، یا تمہارے دل کی وہ کیفیت بدل دی۔ فالف بین قلوبکم یعنی تمہارے دلوں کو، سب کے دلوں کو آپس میں لپیٹ دیا، یعنی آپس میں محبت پیدا ہوئی۔ فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم ہو گئے اللہ کی نعمت کو لے کر کے بھائی بھائی، یعنی تم ہو گئے اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی۔ اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہونے سے مراد یہ ہے یعنی اللہ کا تمہارے اوپر کرم فضل یہ ہوا ہے، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا اور وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تو جہنم کے، حفرہ کہتے ہیں، شفا کہتے ہیں کنارہ، اور حفرہ کہتے ہیں گھڑا، کہ تم تو جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، گھڑا یعنی جس کے اندر پھینک دیا جائے، اور تم تو جہنم کے گھڑے کے کنارے کے اوپر تھے۔ فانقذکم منہا، تو اللہ نے تم، نقد کے معنی آتے بچانا، تو اللہ نے تم کو بچایا اس سے،
कज़ालिक युबय्यिनु अल्लाहु लकुम आयातिही, उसी तरीके से अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी निशानियों को, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम हिदायत पर आ जाओ। मतलब ये जो निशानी, ये जो कुरान करीम बात कर रहा है, ये इसलिए बात कर रहा है कि अल्लाह ताला ने देखो तुम्हारे ऊपर कितना एहसान किया है। यहाँ पर बनु इस्माइल से खिताब है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का एहसान हुआ है, इनाम हुआ है कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा करी, तुम्हारे अंदर रसूल भेजा और तुमको दुनिया के अंदर रसूल की यानी कि रिसालत की शहादत के लिए और अल्लाह ताला की तौहीद के लिए, शहादत के लिए तुमको मुंतखब किया और तुम्हें आपस में जोड़ा है। इसलिए फरमा रहे कि इस अपनी मजबूती को बाकी रखो और उसको अल्लाह की नेमत बनाओ और इस नेमत की वजह से वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन, तुम्हारे में एक उम्मत ऐसी होनी चाहिए, यानी जब मेजोरिटी होगी आपस में इत्तिफाक होगा तो ये इत्तिफाक कायम करो, ये टूटने ना पाए किसी भी तौर पर, आपस में ऐसे जोड़ करके रहो और उसके नतीजे, और तुम्हारे अंदर एक ऐसी जमात हो यदून इलल खैर, जो कि खैर की तरफ बुलाती हो, यानी तुम्हारे अंदर एक ऐसी जमात हो जो कि खैर की तरफ बुलाती हो, या अमरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, और वो हुक्म करे भलाई का और रोके मुनकर से। यहाँ से गोया कि अल्लाह के हुक्म का निफाज मुराद है, हुक्मुल्लाह, अल्लाह के हुक्म का निफाज मुराद है, अल्लाह के हुक्म को नाफिज किया जाए। यानी मेजोरिटी तुम्हारी इस बात के ऊपर खड़ी हो और खड़ी होने के बाद में इस मेजोरिटी के अंदर ये बात आए कि उसके अंदर एक जमात तश्कील हो पूरी, और वो जमात तश्कील होने के बाद में उसके अंदर गोया कि वो अल्लाह ताला के हुक्मों के निफाज की तरफ मेहनत कोशिश करे। गोया कि यहाँ से खिलाफत की तरफ इशारा है, यहाँ पर खिलाफत की तरफ इशारा है कि तुम्हारे अंदर एक जमात हो जो इस काम को करे और इस काम को करने के बाद में उसके अंदर एक मेजोरिटी हो और वो आपस के अंदर इन सारे कामों को करे। वो काम क्या करे? एक जमात को तश्कील वो हो जो कि खैर का काम करे, और एक जमात ऐसी हो या अमरूना बिल मारूफ, जो कि हुक्म करे। हुक्म करने से मुराद अमर कहते हैं हुक्म करना, और हुक्म कब किया जाता है? हुक्म जब किया जाता है जब आदमी के पास में कुव्वत नाफिजा हो। हालांकि कुव्वत नाफिजा अलग अलग होती है। अगर इज्तिमाइयत से खिताब है तो यहाँ से खिलाफत मुराद है, और अगर फर्दन फर्दन खिताब है तो हर आदमी के अंदर कुव्वत नाफिजा होती है। घर के अंदर बाप के अंदर कुव्वत नाफिजा होती है, बच्चों के ऊपर किसी बात को, अच्छाई को नाफिज करने की उसके अंदर होती है कुव्वत। इसी तरीके से खानदान के अंदर खानदानी सरबरा को होती है, और हुकूमत के अंदर बादशाह को होती है। कुव्वत नाफिजा होती है कि वो अच्छाई को नाफिज कर सकता है। इसमें लफ्ज यहाँ पर अमर बिल मारूफ का जिक्र है, लेकिन अगर ये, क्योंकि यहाँ पर पीछे से मजमून इज्तिमाइयत का चल रहा है तो खिलाफत का पहलू यहाँ पर मकसूद है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी जगहों पर ये लफ्ज आया है तो वहाँ पर सियाक़ व सबाक़ तय करता है कि ये किसके लिए है। अगर ये फर्दन खिताब है तो फर्द के अंदर हर आदमी जो होता है उसके नीचे कोई ऐसा महकमा होता है जिसके ऊपर वो निगरान होता है। इसको रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ही बात की है, अला कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आपने फरमाया कि तुम सारे के सारे क्या हो? तुम सारे के सारे राई हो, चरवाहे हो। चरवाहे से मुराद ये, जैसे कि चरवाहा बकरियों को चराता है, उसको देख रेख करता है, तो तुम सब के सब निगरान हो। कुल्लुकुम राइन अन रइयतिही, बादशाह रियाया के ऊपर है, बाप औलाद के ऊपर है, खानदानी सरबरा खानदान के ऊपर है। यानी जिसको जहाँ पर भी कुव्वत नाफिजा का इख्तियार हो उसको चाहिए कि वहाँ पर वो उसको लागू करे। अमर का लफ्ज है, अमर लागू का मतलब ये है कि उसकी अंतक कोशिश करे, और फिर उसके फिर दर्जे पर फिर हदीस में तय किए गए हैं कि अगर हाथ से हो सकता है तो हाथ से करे। अगर हुकूमत का पूरा इख्तियार हो, अच्छाई का निफाज मुराद है यहाँ पर, और अगर हाथ से नहीं कर सकता है तो जबान से करे। जबान से मतलब ये कि जबान से बोले कि अच्छाई को करो, बुराई से रोके, अमर बिल मारूफ और नही मुनकर। और अगर जबान से ना हो तो दिल से कम से कम बुरा को समझता है, पता है कि बोलूंगा तो पिटूंगा या बोलूंगा तो कोई भी फितना फसाद हो सकता है, तो उसमें यह है कि कम से कम उसको दिल से बुरा समझे। बोला इसी को वल्तकुम मिनकुम यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, फरमाए व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। यानी जो लोग भलाई का हुक्म करेंगे और बुराई से रोकेंगे, यही लोग कामयाब है। यहाँ पे गोया के यहाँ पर ये हुकूमत से खिताब है, खिलाफत का यहाँ पर खिलाफत देने बैठे। आगे देखिए उलाइका हुमुल मुफ्लिहून,
ولا تکونوا کالذین تفرقوا، فرما رہے ایسے مت ہو جانا، کیسے کہ جیسے کہ وہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی فرعون کو ختم کرنے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بادشاہت دے دی، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کر دیا. واختلفوا، تفرقوا، تفرقہ کیا یعنی کہ دین میں تفرقہ کر دیا. واختلفوا، اور اختلاف کیا. من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس میں بینات دلائل آ گئے. واولئک لهم عذاب عظیم، فرما رہے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ محکومی کی ذلت کے اندر آئے. بنو اسرائیل محکومی کی ذلت کے اندر آ گئے، اور یہ ہوا ہے پھر بعد میں یہ ہوا ہے کہ یہود کو وہاں سے جو ان کی ذلت اٹھانی پڑی ہے مدینے سے، اور نصارہ کو اس دور کے اندر، اللہ کے رسول کے دور کے اندر اور حضرات صحابہ کے دور کے اندر، جب تک حضرات صحابہ میجورٹی کے اندر تھے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میں تھے، تو جو ان کو ذلت اٹھانی پڑی ہے وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے بات ہے. لیکن جب مسلمانوں میں اختلاف ہوئے اور آپس میں فرقے بنے اور ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کی گئی ہے، تو اس کے اندر مسئلہ ہو گیا. اور یہ نتیجہ ہے جو آج سامنے ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسے مت ہو جانا. اور اس کی پھر مثال دی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمانے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں جن کو منتخب کیا گیا ہو قوموں کی ہدایت کے لیے، اور وہ اس ہدایت سے ہٹ کر کے آپس میں اختلاف میں پڑ جائیں. تو قرآن کرتا ہے یوم تبیض وجوہ، تو اس دن ایسا حال ہوگا کہ کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو کہ تر و تازہ ہوں گے، طبیعت سفید تر و تازہ، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. یہ گویا کہ دنیا بھی عذاب کی طرف اشارہ ہے. دنیا میں بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جب کسی کو سزا دیتے ہوتے تو منہ کو کالا کر دیتے ہیں، اور اس کو گدھے پہ بٹھا کر کے. وہ یہود بھی ایسے کیا کرتے تھے، یہ اس طرف بھی اشارہ ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی مالدار زنا کر لیتا یا مالدار چوری کر لیتا تو یہ کہتے کہ اس کو گدھے پہ بٹھا کر کے کالا منہ کر کے گھماتے. تو گویا کہ یہ حالانکہ وہ بھی ایک ذلت کی بات تھی، اس سے پتہ لگتا تھا، لیکن جان تو بچ رہی تھی، اس سے تو کم حفاظت ہو رہی تھی. تو قرآن نے کہا یوم تبیض وجوہ، کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہو رہے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کالے ہو رہے ہوں گے. کچھ چہرے فاما الذین اسودت وجوہہم، بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے. مطلب اکفرتم فاما الذین وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم. دیکھو یہاں پر ایک بلیغ کلام ہے. بات کیسے کی گئی ہے کہ بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے، ان کو نشاندہی نہیں کی گئی کہ کون ہوں گے. وہ ان کی نشاندہی کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیچھے سے مضمون چلا کہ وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں کو اللہ نے میجورٹی قائم کرنے کے لیے کہا ہوگا اور توحید کی شہادت کے لیے ان کو منتخب کیا ہوگا، اور انہوں نے میجورٹی کے اندر تفرقہ کیا ہے اور توحید کی شہادت میں اختلاف کیا ہے. تفرقہ آپس میں میجورٹی کو توڑنا، اجتماعیت کو توڑنے کے لیے جو مقابل کا لفظ آتا ہے تفرقہ، اور اسلام کے مقابل کا لفظ آتا ہے اختلاف. اسلام کہتے ہیں فرما برداری کرنا، اور اختلاف کہتے ہیں اس فرما برداری سے ہٹ جانا. وَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، فرمانے کیا تم نے کفر کر دیا ہے اپنے ایمان لانے کے بعد میں. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو تم چکھو عذاب کو بما کنتم تکفرون، اس چیز کی وجہ سے جو کہ تم کفر کیا کرتے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے بالکل ایک دم تر و تازہ ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی شہادت کے لیے اپنی جان مال کی قربانی دی ہوگی. وفی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، یہاں پر تشکیل چل رہی ہے بنو اسماعیل کی. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، فرما رہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حق بیان کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو منتخب کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی شہادت کے اندر اختلاف کر کے کافر ہو گئے، اور وہ اللہ کی ساری نشانیاں کہ انہوں نے نشان و قدم ہٹا دیے. یہ ہم تم کو بتا رہے ہیں تاکہ تم ایسا نہ کرو، کیونکہ اب تشکیل کس کی ہو رہی؟ بنو اسماعیل کی. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ چاہتا ہو کسی یعنی سارے جہان کے لیے ظلم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے. کیسا؟ جیسے کہ ان کو معذور کیا جا رہا ہے بنو اسرائیل کو، اس شہادت کے پیغام سے ان کو معذور کر کے بنو اسماعیل کو دیا جا رہا ہے. فرمانے کہ ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ بات حقیقت یہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. فرمانے ان کے ساتھ میں حال یہ ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ضابطے اور قانون کا
قانون کا وہ یعنی کہ وہ اس کا غلام ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ جو چاہے کرتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کے قبضے میں ہے وہ جو کچھ کے آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ. بنو اسماعیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، کہ تم کو اللہ نے نکالا ہے لوگوں کے لیے، کہ تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو حکم کرتے ہو بھلائی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم ان کو روکتے ہو برائی سے. معروف کے مقابل کا لفظ منکر ہے. معروف کہتے ہیں وہ بھلائیاں جو سب لوگ جانتے ہوں کہ یہ اچھائیاں ہیں، اور منکر وہ برائیاں جس کو سب لوگ جانتے ہوں کہ یہ برائیاں ہیں. اور معروف کے اندر سر فہرست توحید ہے، کیونکہ توحید کیا ہے اس کو ہر آدمی جانتا ہے کہ ہاں وہ ایک ہی ہے، یہ اس کو ہر شخص جانتا ہے. تو اس کو روشناس کرایا جائے لوگوں کو. اور منکر سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک ہے. سب سے بڑا معروف وہ توحید ہے اور سب سے بڑا منکر وہ شرک ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر. گویا کہ اس کا اظہار کر دیا ہے. یعنی ایمان اصل کیا ہے؟ معروف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد یہ ہے کہ لوگ ایمان کے اندر آئے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اب چونکہ ان کو معزول کر دیا گیا ہے تو معزولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کو ایک کنارے کر دو، بلکہ دعوت تمہیں ان کو بھی دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب بنو اسرائیل کا معاملہ ختم ہو کر کے بنو اسماعیل کا معاملہ آ گیا. اب جو ہے رسول کے ماننے والے کو مسلمان کہا جائے گا، وہ چاہے کسی بھی قوم سے ہو، بنو اسماعیل ہو یا بنو اسرائیل ہو. جو ان کی اتباع کرے گا اس کو مسلمان کہا جائے گا. بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل کا نام ہی ختم کر دیا گیا. پہلے دیکھو بنو اسرائیل کا لفظ آ رہا تھا، اب کہیں پر بھی بنو اسماعیل نے قرآن نے لفظ نہیں لیا ہے، بلکہ ان سارے لفظوں کو ختم کر کر کے ایک لفظ دیا ہوا مسلمان. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آئے اہل کتاب اللہ پر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تو اب ہٹ گئے، مطلب یہ ہے کہ اب رسول کے ماننے کے اوپر مدار ہے. ان نبی کو جو مانے گا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. تو فرمانے کی حقیقت حال کا اظہار ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بعض ان میں جو ہے مسلمان بھی ہیں، جس سے کہ عبداللہ بن سلام جو تھے وہ یہودی تھے، اہل کتاب میں تھے، لیکن جب اللہ کے رسول آئے تو ایمان سمجھا اور مسلمان ہو گئے. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ کیا ہے؟ فاسق ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی حسد آپس کا. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری مخالفت کریں گے. پہلے لفظ کیا کہا تھا؟ اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس کا ڈرنے کا حق ہے، اور اس سے ڈر کر کے پھر آگے حکم آیا کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرو. جو آیا تھا وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ کام کرو گے تو یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ تمہارے سامنے باطل نہ کھڑا ہو، باطل ضرور تمہاری مخالفت کرے گا. تو باطل کے اندر سب سے پہلا جو ہوگا وہ یہود ہوں گے، اور یہ ہوا ہے. سب سے پہلے مخالفت جو کی ہے مسلمان، ایک تو ہے مسلمانوں کے یعنی کہ ان کے دعوت کو روکنے کی، ایک ہے ان کی طاقت کو اور ان کو بالکل دنیا سے ختم کرنے کی، وہ یہود نے کی. یہود نے سب سے پہلا پلان کیا ہے مدینے کے اندر. اور غزوہ بدر، غزوہ احد، جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اسی کے نتیجے میں سارے ہوتے چلے گئے. نہیں یضرکم الا اذى، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے وہ تم کو سوائے تکلیف. فرمانے کو کچھ تکلیف ہوگی، ایک آدھ آدمی کو کہیں مار دیا یا تم کو برا بھلا کہا، یہ کام ہوں گے، لیکن صرف اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہوگا. وہی یقاتلوکم، فرما رہے کہ اگر تم کھڑے ہو گئے ان سے قتال کرنے کے لیے، یولوکم الادبار، کہ وہ پیٹ دکھا کر کے بھاگ جائیں گے. یعنی کہ تمہاری ایسی مدد کی جائے گی اور تمہارا ان کے اوپر ایسا رعب ڈالا جائے گا کہ وہ بھاگ جائیں گے. ثم لا ينصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اور پھر اس عمل کی وجہ سے یعنی کہ تمہارے قتال کے اٹھنے کی وجہ سے، کیونکہ بنو اسماعیل کی تشکیل کس بنیاد پر کی گئی ہے؟ جان و مال کی قربانی پر. کہ پھر وہیں یقاتلوکم یولوکم الادبار، ضربت علیہم الذلۃ، کہ مار دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت. ذلت کہتے ہیں ذلیل ہونے کو. اینما ثقفوا، جہاں پر بھی وہ پھریں. ثقف ہے پھرنا، کہ جہاں پر بھی وہ پھریں. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر اللہ کی رسی کی وجہ سے اور لوگوں کی رسی کی وجہ سے. یعنی جس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، اللہ کی رسی یعنی میجورٹی میں آ گئے مسلمان ہو گئے، اور لوگوں کی رسی کو پکڑنا یہاں سے مراد کیا ہے؟ ایمان والے.
الناس، کیونکہ اہل کتاب کے مقابل میں یہی طبقہ کھڑا ہوا تھا، یا تو اہل کتاب تھے یا ناس تھے۔ اچھا ناس ان کے اکارڈنگ بات کہی جا رہی ہے، ان کے نظریے، کیونکہ وہ لوگ ان کو مسلمان یا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا نہیں سمجھتے، اس لیے ان کے خیال میں کہا گیا ہے کہ ناس یعنی وہ صحابہ۔ یہ ایسا ہی لفظ قرآن کریم میں پہلے بھی آیا ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو ناس کا لفظ ان کے نظریے کے مطابق کہا گیا، کیونکہ اگر ان کا نظریہ نہیں ہوتا تو کہا جاتا کہ ایمان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ الْمُؤْمِنُونَ کہا جاتا، لیکن ناس کہا گیا ہے ان کے نظریے کے مطابق، تو یہ یہاں پر بھی وہی تعبیر ہے۔ تو فرما رہے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لیے پھریں گے اللہ کے غصے کو، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی اس میں مسکنت کہتے ہیں بزدلی کو، یعنی کہ پھر وہ حق کے خلاف کوئی پیغام باطل کا نہیں اٹھا سکتے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ، اب اس کی وجہ کا ذکر کر دیا ہے کہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کو منتخب کیا گیا تھا نبیوں کا ساتھ دینا، انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا بغیر یاد۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ہے وہ نافرمانی، یہ ہے وہ عصا یاسی عصین کے معنی نافرمانی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے وہ حد سے بڑھنے والے۔ یہ